رات کافی ہو گئی تھی، وہ بیشا کا انتظار کرتا رہ گیا۔ ملازم نے اس کو کھانا کھلایا تھا مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے کھایا۔ ملازم اس سے نارملی باتیں کرتا رہا۔ موسیٰ کا کیا کرنا ہے سائیں؟ وہ بولا کتے کی موت مارنا ہے۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا تو ملازم کے چہرے پر جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جی بہتر تم وکیل ہائر کرو، وہ تو ذریعہ نے کر رکھا ہے سائیں۔ وہ بولا تو داؤد نے سر ہلایا، تم میرا ایک اہم کام کر دو۔ حکم کرے سائیں، ملازم بولا تو اس نے سوچتے ہوئے ذریعہ کا سسپینڈ لیٹر کینسل کروا دو۔ اس نے کہا تو ملازم نے سر ہلایا، اور جب ہو جائے تو اسے کہنا کہ ہو سکے تو بس ایک بار مجھ سے مل لے۔ وہ بولا سائیں وہ آئے گا۔ نہیں نہیں شفیق، اب نہیں، مرضی ہو تو آنے دینا، اب کسی پر اپنی مرضی مت تھوپنا۔ وہ بولا تو اس کے ملازم نے سر ہلا دیا۔ حیران بھی تھا وہ، جبکہ داؤد نے کھانا کھا کر ٹرے اس کی جانب بڑھا دی۔ ملازم تو چلا گیا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بیشا کا انتظار تھا مگر وہ بہت دیر کے بعد بھی نہیں آئی تو داؤد کی آنکھ لگ گئی، اور پھر اس کی آنکھ کسی کے ناخنوں کی سخت نوک پر کھلی۔ اس نے دیکھا تو وہ اسی کی بیٹی تھی جو اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں نوچ رہی تھی، جبکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ داؤد نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ عجیب سی کیفیت تھی اس پر، اس بچی کا نام وہ نہیں جانتا تھا۔ دروازہ تبھی کھلا واش روم کا اور بیشا باہر آئی۔ داؤد کے ہاتھ میں حیات کو دیکھ کر اسے جھپٹ کر حیات کو اس سے لے لیا۔ وہ اندر تیر کی تیزی سے بڑھا تھا اور اس نے موسیٰ کا گریبان جکڑ لیا۔ تم نے میری بیٹی پر بری نظر ڈالی موسیٰ، تم نے اتنی سی بچی۔ داؤد دیوانہ ہونے لگا اور اس نے موسیٰ کے منہ پر کھینچ کر تپڑ مارے، جبکہ موسیٰ کا حلق خوش ہو گیا۔ وہ سٹ پٹا گیا، ڈر گیا۔ نہیں لالا، وہ رو رہی تھی۔ میں بکواس بند کرو۔ وہ چیخا تو اس کی گردن کی رگیں بری طرح پھول گئیں، ایسا لگا بھی پھٹ جائیں گی۔ تمہاری اتنی جرأت، میری ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے، اپنے ہی گھر میں نقب لگائی اور میری بیٹی پر۔ داؤد ابراہیم کی بیٹی پر وہ دھاڑا اور موسیٰ کے گردن دبا کر اس نے اسے دیوار سے چپکا دیا۔ بس نہیں چلا، موسیٰ کی گردن دبا کر آج اس کا قصہ ختم کر دے۔ موسیٰ نہیں لالا، نہیں لالا کرتا رہا مگر داؤد کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی، اتنا جنون تھا کہ وہ اس کو آج جان سے مار دیتا۔ دوسری طرف بیشا تو تڑپ کر حیات کے پاس پہنچی تھی جو اس شور ہنگامے سے رونے لگی تھی۔ اس نے حیات کو سینے میں جکڑ لیا اور موسیٰ کو نفرت سے دیکھا۔ زندہ ہے اس کا باپ ابھی، اور یہ تم کیسے بھول گئے کہ داؤد ابراہیم اس کا باپ ہے؟ تمہارے وجود کے اتنے ٹکڑے کروا دوں گا کہ تم خود گنتے پھرو گے۔ وہ نفرت سے چلایا۔ موسیٰ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ بیشا موسیٰ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ داؤد اپنی بیٹی اور بیشا کے آگے مضبوط دیوار کی طرح کھڑا تھا، جیسے اس دیوار کو ان کے آگے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ مجھے یہ کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، اس دن ہی مجھے کر دینا چاہیے تھا جس دن تم نے تیزاب پھینکا تھا کسی کے منہ پر میری سپورٹ نے تمہیں میرے ہی گھر میں نقب لگانے کا حوصلہ دے دیا۔ میرے گھر میں اس نے کھینچ کر لات ماری تھی موسیٰ کے۔ موسیٰ گڑ گڑانے لگا۔ داؤد کی ٹانگ پکڑ لی۔ لالا معاف کر دیں پلیز، لالا معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ موسیٰ نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ ہٹ۔ داؤد نے اس کی اپنی ٹانگ کو جھٹکا اور فون پر نمبر ڈائل کیا۔ موسیٰ ابراہیم کو اریسٹ کرو۔ شجاع بہت کوشش تھی کہ تمہاری اس کو اریسٹ کرنے کی، اس کے خلاف سارے ثبوت میں دوں گا، مگر اب یہ شخص مجھے ادھر ادھر پھرتا ہوا دکھائی نہ دے، اس نے نفرت سے پھنکار کر کہا۔ فون بند کیا۔ وہ جانتا تھا شجاع لمحوں میں یہاں پہنچ آئے گا، کیونکہ وہ بہت عرصے سے موسیٰ کے پیچھے تھا، اور موسیٰ صرف داؤد کی شے پر اب تک بچتا آیا تھا، اور آج داؤد نے اسے خود اریسٹ کرانے کا بارے میں کہہ دیا تھا، جبکہ وہ اس کے خلاف ثبوت بھی دے رہا تھا۔ نہیں لالا پلیز نہیں، تو نے میری بیٹی پر نظر ڈال کر اس دنیا کا سب سے بڑا کام کیا ہے۔ موسیٰ وہ شعلے ابل رہے تھے۔ داؤد نے ایک ہاتھ سے اس کا گریبان گھسیٹا۔ وہ موسیٰ کے آگے ایک دیوار بنا ہوا تھا، اس تک کسی کو آج تک پہنچنے نہیں دیا تھا۔ آج خود اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا اور لان میں اس سے پھینکا تھا۔ پولیس آئے تو اس کو ان کے حوالے کر دینا، وہ بولا تو ملازم نے سر ہلایا۔ بیشا اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ داؤد نے مڑ کر بیشا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ موسیٰ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد نے اس میں چھپی اپنی بیٹی کو دیکھا۔ نہ جانے کون سے دل سے کہا کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے۔ بیشا نے اپنی نظر داؤد کی طرف اٹھائی۔ اس کا منہ نوچ لوں گی میں، وہ دانت پیستی بولی۔ موسیٰ کو ملازموں نے پکڑا ہوا تھا، کچھ دیر میں پولیس آ جاتی۔ نوچ لو، وہ بولا۔ لہجہ دھیما تھا۔ بیشا نے اس کی طرف دیکھا اور نگاہ موڑ لی۔ وہ حیات کو لے کر روم میں چلی گئی، جبکہ پولیس سائرن پہلی بار حویلی میں بجے تھے۔ لالا پلیز انہیں منع کر دے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ لالا مجھے بچا لے، میں جیل نہیں جانا چاہتا۔
وہ چیخ رہا تھا۔ داؤد چپ چاپ کھڑائی سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے موسیٰ سے دلی لگاؤ تھا۔ تب بھی وہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ داؤد نے اس کی ہر برائی، اس کا ہر عیب سدھارنے کے بجائے اسے شے دی، اس کی حمایت کی۔ اسے ایسے بنانے والا دیکھا جاتا تو ایک طرح سے داؤد خود ہی تھا۔ اس کی شے پر موسیٰ کی کرتوتیں بھڑک اور وہ سفاکیت پر پہنچ گیا۔ اتنی سی بچی، اور پھر اس کے بھائی کی بیٹی۔ داؤد کو لگا اس کے خون کی جگہ شرارے دوڑ رہے ہوں۔ ان کی حویلی میں کبھی پولیس نہیں آئی تھی، مگر آج آئی تھی اور حویلی کے دوسرے وارث کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی تھی۔ داؤد ابراہیم غیرت انا کا مارا یوں ہی کھڑا پولیس کا آنا اور پھر موسیٰ کو کھینچ کر لے جانا دیکھتا رہا۔ اسے دل میں چبھن ہو رہی تھی۔ موسیٰ سے اسے امید نہیں تھی ایسی حرکت کی، مگر وہ کر گیا تھا بنا کسی لحاظ کے، بنا کسی ڈر و خوف کے کہ داؤد اس کا انجام کیا کرے گا۔ بہت زیادہ علاج اور ہر طرح کی رپورٹ کرانے کے بعد بھی اسے یہی جواب ملا تھا کہ اب وہ کبھی دوبارہ باپ نہیں بن سکتا۔ داؤد کو یاد نہیں کہ وہ زندگی میں کبھی رویا تھا۔ اسے لگتا تھا رونا اس کے لیے نہیں، اس کے پاس سب تھا، دولت تھی، جوانی تھی، خوبصورت تھی اور طاقت تھی، مگر پچھلے 2 مہینوں میں وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر بہت رویا تھا۔ اسے بیشا کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا تھا۔ 2 مہینے اس نے صرف بیشا کو سوچا، اور جب اسے اپنی آنکھوں سے بیشا کی زندگی پر نگاہ دوڑائی تو احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی کو کیسے گزار رہی تھی۔ تو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے اپنا سائیکولوجیکل علاج بھی کروایا۔ وہ کافی ٹائم ٹریٹمنٹ لیتا رہا۔ جب اس سے اس کی رپورٹس نے اس کے منہ پر تماچا مارا تھا، اس نے خود کو راکھ کر لیا تھا اپنے انہی ہاتھوں سے۔ تب ایسے لگتا تھا داؤد منہ کے بل فرش پر جا کر گرا ہو اور اب اس میں اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ وہ بے دم ہو گیا تھا۔ بیشا کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی کہ جا کے وہ اس سے بات کرتا، جبکہ دوسری طرف بیشا دیوانہ وار اپنی بیٹی کو چوم رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی بیٹی کی پیشانی چوم لی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں اب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، تمہاری حفاظت کروں گی۔ وہ اس کو پیار کر رہی تھی، وہ بہت زیادہ، بے حد۔ وہ تادیر روتی ہوئی رہی تھی، دل میں دھڑکا ہی الگ تھا۔ ملازم نے بتایا کہ ڈیرے پر وکیل ملنے آیا ہے۔ داؤد نے سر ہلایا، پلٹ کر ایک نظر بند دروازے کو دیکھا جس کے اس طرف اس کی بیوی اور بیٹی تھی۔ آج وہ اس کی بیٹی ہو گئی تھی، جس کو دیکھنا تو دور کی بات، آج تک اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کا نام کیا ہے۔ شرمندگی نے اسے اندر ہی اندر مارا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا لان میں آیا اور گاڑی باہر کھڑی تھی۔ حالانکہ گاڑیاں حویلی میں ہوتی تھی، مگر اس وقت گاڑی باہر تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ آیا تھا اور ہنگامے کی وجہ سے گاڑیاں اندر نہیں آئی۔ وہ باہر نکلا اور اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں سوار ہوتا، پیچھے سے گاڑی آئی اور داؤد ابراہیم سے ٹکرائی۔ پوری طاقت سے اس گاڑی نے داؤد ابراہیم کو ہٹ کیا تھا کہ داؤد کافی دور جا پڑا۔ زمین پر گرتے ہی اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک آہ اس کے منہ سے نکلی اور اس نے تڑپتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی بھرپور کوشش کی تو سامنے سے گاڑی میں سے زریاب نکلا اور اس کے ملازموں نے زریاب کو جکڑ لیا، جبکہ کچھ اس کی طرف دوڑے تھے، اس کے پاس بھاگے تھے۔ سائیں داؤد سائیں اٹھے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے بیشا کو اپنی جانب بھاگ کر آتے دیکھا تھا۔ لبوں کی تراش میں مدھم مدھم مسکان کو لیے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اندر ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ ملازم دوڑ رہے تھے باہر کی طرف۔ بیشا بھی گھبرا کر نکلی تھی۔ اس نے بے تابی سے زریاب کو دیکھا جو سامنے داؤد کو دیکھ رہا تھا۔ جبکہ زریاب ٹھیک تھا تو کس کو نقصان ہوا تھا، وہ سوچ میں پڑی تھی، اور جب اس کی نگاہ داؤد پر پڑی تو داؤد کی جانب بھاگی۔ وہ روڈ پر بے یار و مددگار پڑا تھا۔ اس کے جسم پر بری طرح چوٹیں لگی تھیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بیشا اس کے نزدیک آئی۔ داؤد کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر جھنجھوڑنے لگی۔ پہلی بار اس نے داؤد کا چہرہ تھاما۔ بھائی، بیشا نے پلٹ کر زریاب کو دیکھا جو ابھی بھی بت بنا کھڑا تھا۔ وہ داؤد کے سر سے بہتے خون کو دیکھ رہا تھا۔ بیشا اور داؤد کی جانب بڑھا۔ پلیز اٹھائیں انہیں لالا۔ بیشا کی آواز بھیگ گئی، جبکہ زریاب کو سخت غصہ چڑھا۔ اچھی بات ہے، پڑا رہنے دو ایسے ہی اسے۔ وہ بولا تو لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زریاب چونک اٹھا۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو نہ لے جائیں، میں لے جاؤں گی خود۔ اس نے اٹھانا چاہا۔ داؤد کے ملازم دوڑ کر اس تک پہنچے تھے۔ زریاب کو دور دھکیلا۔ بیشا کو بہت مہذب طریقے سے ایک طرف ہونے کا کہا۔ اور داؤد کو جھٹ پٹ اٹھا کر وہ لے گئے تھے۔ بیشا کو پریشانی ہو رہی تھی۔ زریاب نے اپنے غصے کو قابو میں کیا اور گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ بیشا داؤد کی حالت دیکھ کر متواتر روئی جا رہی تھی۔
تمہیں سکون کیوں نہیں پڑتا؟ اچھا ہو رہا ہے۔ اس جیسے فرعون کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس نے مجھے سسپینڈ کروا دیا۔ جانتی بھی ہو تم، ضریاب غصے سے چنگاڑ رہا تھا، جبکہ بیشا نے آنسو صاف کر کے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دل اتنا سخت نہیں ہے لالا، میں کسی کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتی۔ شاید اس انسان میں انسانیت نہیں تھی، مگر میرے اندر اتنا سخت دل نہیں ہے کہ اسے یوں دیکھ سکوں۔ اس کا خون، اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں اس کا خون لگا ہوا تھا۔ ضریاب نے سر نفی میں ہلایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اس کا آپریشن ہوا تھا، بیشا اور ضریاب وہیں تھے، اس کے علاوہ سارے گارڈز بھی تھے۔ گارڈز بھی ہلکان سے کبھی ادھر اور کبھی ادھر پھر رہے تھے، اور بہت طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا تو بیشا اس کی جانب بڑھی۔ ضریاب کا خون کھول رہا تھا، مگر وہ صبر کا گھونٹ بھرتا۔ ڈاکٹر کے نزدیک آیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی اب ٹھیک ہے، مگر ایک بری خبر ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا تو وہ دونوں اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اب وہ چل نہیں پائیں گے، ان کی ٹانگیں معذور ہو گئی ہیں، دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں کریک ہو گئی ہیں، اور ابھی فی الحال یہ کہنا کہ دوبارہ چل پائیں گے ممکن نہیں، لیکن ہاں شاید کچھ عرصے بعد یا پھر کبھی نہیں۔ وہ بولا تو بیشا سن سی کھڑی رہ گئی، جبکہ ضریاب کے ماتھے پر خود تفکر کی لکیریں پڑی تھی، اور اس نے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، جبکہ بیشا بینچ پر بیٹھ گئی۔ آج اسے اپنی بددعاؤں سے شدت سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ضریاب کچھ نہیں بولا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، جبکہ بیشا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ زندگی میں ایک بات واضح تھی، کھلی کتاب کی طرح انسان اپنی منمانی ایک حد تک سے زیادہ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ اگر خود میں طاقت محسوس کرتا ہے تو اس کی طاقت اسے بنانے والے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی انسان اپنی اصلیت بھول کر جب خدا کی ہی مظلوم مخلوق پر ظلم کرنے لگ جائے تو اسے انجام سے خوفزدہ رہنا چاہیے۔ دل کی سختی، زبان کی سختی صرف ہلاکت تھی۔ آج اسے محسوس ہو گیا تھا، اسے دکھ ہوا تھا کہ وہ سخت دل نہیں تھی، وہ داؤد نہیں تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا اس کے ساتھ جو گزری، اگر وہ گزرا ایک ایک لمحہ یاد کرتی تو ہر ایک لمحے ایک حساب جیسے داؤد کو توڑ کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، اس نے سامنے دیکھا تو نظر ہاسپٹل کی چھت پر گئی۔ اسے لگا اسے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے خود کو حرکت دینا چاہی، مگر وجود میں بالکل حرکت کی ہمت نہیں تھی، وجود ہل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے سر کو ایک طرف کیا تو کوئی نہیں تھا، دوسری طرف کیا تب بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ یہاں اکیلا تھا، وہ ہل کیوں نہیں رہا تھا؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے خوفزدہ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا تھا۔ اس نے خود کو ہلانا چاہا، مگر بے سود، کوئی دائرہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بھیکے لہجے میں اس نے پکارا۔ جائے نماز پر بیٹھی بیشا اور اس کی گود میں موجود اس کی بیٹی، جس بیٹی سے اس شخص کی نفرت کی تھی، 4 ماہ تک بچی کا نام نہیں جانتا تھا، وہ جب اس کے پاس آئی تھی۔ بیشا نے جائے نماز سمیٹا۔ کوئی نہیں ہے کیا میرے پاس؟ وہ بھیگے لہجے میں بولا۔ پھر سے بولا۔ بیشا نے حیات کو اٹھایا اور اسے صوفے پر لٹا دیا۔ داؤد کی آنکھیں بند تھیں، بند آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بیشا نے اپنا دوپٹہ کھولا اور اس کے نزدیک آ گئی۔ وہ چپ چاپ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ داؤد نے کسی احساس کے تحت آنکھیں کھولی تو بیشا کا روشن چمکتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ میں ہل نہیں پا رہا، میری ٹانگیں حرکت۔ وہ تھم گیا، اس کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ وہ اپنی کیفیت بتاتے بتاتے خود ہی نتیجے پر پہنچ گیا۔ بیشا نے اس کی کیفیت دیکھی اور ایک پل کو زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اس کے لیے کنسرن نہیں تھی، مگر شاید آپ کسی انسان کو اس حالت میں نہیں دیکھتے، اور جب دیکھتے ہیں تو آپ کو شاید کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر حالت عجیب سی ہو جاتی ہے، اور بیشا کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے ہونٹوں کو دانتوں میں سختی سے بھینچا، اور اتنی سختی سے بھینچا کہ داؤد کی سسکی نکل گئی۔ بیشا کی بھی ہچکیاں بندھی تھی۔ داؤد نے سرخ آنکھوں سے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ تمہیں تو شاید خوش ہونا چاہیے۔ وہ بولا۔ میں آپ کے لیے نہیں رو رہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ سے۔ کیوں نہیں؟ انسان انسان بن کر رہتا، ایک بسام سی مخلوق، وہ اس کا گریبان جکڑ گئی۔ مجھ پر اتنا ظلم کر کے کیا ملا تھا؟ کون سی تسکین ملتی تھی مجھ پر ہاتھ اٹھا کر، مجھے گھونٹ گھونٹ کر میرا گلا گھونٹ کر؟ داؤد، مجھے سخت نفرت ہے آپ سے، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ کو آپ سے پھر بھی محبت تھی جو آپ کو اولاد دی۔ وہ غصے سے چیخی۔ اب کہاں گیا داؤد؟ ہاں بس اتنا ہی، بس 2 سال کی مدت تھی اس ظلم کی، اتنی بڑی اور طاقت تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ دیا اور ان قدموں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کیا؟ اب وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی چیخی۔ بس اس کے لیے اتنا غرور تھا، اتنی ہوس بیٹوں کی، اتنی خدا نے تو آپ کو دیا تھا، مگر در حقیقت میں آج تک داؤد ابراہیم آپ کو سمجھ نہ سکی کہ آپ ہیں کیا، بے وقوف کہوں یا سمجھدار، یا بے حد بے وقوف۔ وہ سر تھام گئی۔ داؤد اسے دیکھنے لگا اور بس خاموشی کا کفل لبوں پر ڈالے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بیشا اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، سپاٹ انداز میں کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ کر صوفے کے پاس اپنی بیٹی کے پاس آ گئی۔ اس کو دیکھنے لگی۔ داؤد کے ایک لمبے اور گہرے سانس کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ وہ سوال کرنے لگا۔
اس کا لہجہ، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ بولی۔ داؤد نے چہرہ موڑا۔ مجھے داؤد کو اسی طرح دیکھنا ہے، وہ صفاقیت سے بولی تو داؤد کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ زندگی میں ایک ایک لمحہ گزشتہ اس کی آنکھوں پر ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ اس فلم کو اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں میں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی گردن میں بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ بیشا اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھ کا آنسو بھی نہیں روک پا رہی تھی۔ داؤد نے آنکھیں صاف کی اور اس کی جانب دیکھا۔ کیا کبھی مجھے معاف کرو گی؟ نہیں، وہ دوبارہ سپاٹ سے جواب ملا۔ وہ جانتا تھا وہ یہی کہے گی۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور کرنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ اسے معاف کرے۔ آج داؤد کی بادشاہت کا تخت الٹ گیا تھا تو اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ بے بس ہو گیا تھا۔ یہی وہ اپنے قدموں پر چل رہا ہوتا تو لوگوں کو قدموں کی خاک بنا دیتا۔ بادشاہ سے فقیری کا سفر بے بس کر گیا داؤد ابراہیم کو۔ کسی اپنے قدموں پر چلنے لگو گے تو شاید مجھے اپنی جوتی تلے روند کر تمہاری بیٹی کو روند دو۔ اعتبار کی کوئی گنجائش نہیں، اور میری نفرت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھے گی۔ وہ اسے جتا گئی، جبکہ اصلیت اس کے منہ پر مار گئی تھی کہ در حقیقت آج کچھ نہیں رہا تو آج اس کا دماغ یہ سب سوچ رہا ہے۔ داؤد اس کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ بولا۔ بیشا نے جواب نہیں دیا۔ تم سن رہی ہو، وہ بولا، مگر بیشا نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ داؤد کنفیوز سا دکھائی دینے لگا۔ بیشا نے ہاتھ کو سختی سے پکڑ لیا، جو کہ پیچھے مڑ مڑ کر داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد بیشا کو دیکھتا رہا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ بچی اس کے ہاتھوں میں مچلنے لگی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی اس کی گود کی بچی نہیں تھی۔ بیشا کو پہلی بار حیات پر غصہ چڑھنے لگا۔ اس نے سختی سے حیات کو گھورا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ داؤد مدھم سا مسکرا دیا۔ بچی کے مچلنے پر، اس کے ڈپٹنے پر، پھر سہم جانے پر۔ نام کیا ہے اس کا؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ بیشا نے حیات کے منہ میں فروٹس دیے جو وہ کافی چھوٹے چھوٹے کر کے کٹ کر کے لائی تھی۔ حیات باؤل سے کھیلنے لگی، جبکہ بیشا نے داؤد کے سوال پر اس کی جانب دیکھا۔ 4 ماہ پہلے پوچھتے تو بہت شوق سے بتاتے، اس نے سپاٹ انداز میں کہا تو داؤد کو شرمندگی ہوئی، اور یہ شرمندگی تقریباً اب روز ہی ہوتی تھی۔ تو اب بتا دو، وہ لفظوں کو توڑ کر بولا جیسے اس سے بات نہ بن رہی ہو۔ حیات، بیشا نے سرد لہجے میں کہہ کر حیات کی جانب توجہ کر لی۔ داؤد اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا۔ وہ اس میں کتنا ملتی تھی۔ اگر کبھی وہ اس بات پر غور کرتا کہ بیٹیاں بھی آپ کی عزت، آپ کی شان، آپ کے رتبے میں اضافہ کر سکتی ہیں تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، مگر نہیں۔ مردوں کو لگتا ہے بیٹے ان کی طاقت ہے، اور اگر بیٹا ہو گیا تب ان کی انا کو معاشرے میں اور بلندی ملے گی، جبکہ بیٹی اس کا سر جھکا دیتی ہے، اور داؤد جیسا مرد تو شرمندہ بھی ہو جاتا ہے فقط اس بات پر کہ بیٹی ہوئی ہے۔ عجیب سائیکی تھی اس کی، اپنی منمانی میں دوسروں پر اپنا مسلط کرنا اور ہر جگہ اپنے آپ کو اہمیت دینا۔ نہ اس میں کسی سے بات کرنے کی تمیز تھی، نہ اس نے کبھی کسی کو عزت دی کہ بدلے میں کوئی اسے عزت دیتا۔ لوگ اس کے خوف سے اس کی عزت کرتے تھے، مگر شاید وہ خوش قسمت تھا کہ اتنا سب کچھ اس کی زندگی میں ہو جانے کے بعد بھی وہ لڑکی جس سے اس نے پہلی نظر میں پیار کیا تھا اب بھی اس کے پاس، اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بھلے ایسے ہی صحیح کہ وہ اس کی بربادی کا ایک ایک لمحہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر تسلی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ اگر وہ اسے چھوڑ جاتی تو شاید داؤد خود کو پھانسی لگا لیتا۔ وہ اس کی بے رخی، اس کی نفرت، اس کی سرد بحری سب سہنے کو تیار تھا، مگر اس سے دوری نہیں۔ اور اس بستر پر لیٹ کر اس کا دل مچلا تھا کہ حیات کو چھو کر دیکھے، وہ اب اولاد کا لبس محسوس کرے۔ اور ہاں، وہ شرمندہ ہوا تھا، اتنا شرمندہ ہوا کہ دوبارہ کبھی اپنی بیٹی کے سامنے نگاہ نہ اٹھا پائے گا کہ اس کے ہونے پر اس کے محسوسات کیا تھے۔ داؤد اپنی انگلیوں کی جانب کچھ دیر دیکھتا رہا۔ اس کی گہری خاموشی پر بیشا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا معصوم بالکل نہیں تھا جتنا دکھ رہا تھا، مگر وہ بے چین سی ہو رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر اس نے پھر سے داؤد کو دیکھا۔ تبھی داؤد کی بھی نگاہ اٹھی، اور بیشا نے سٹ پٹا کر نگاہ ادھر ادھر کر لی۔ اسے ایک دم خود پر غصہ آیا، کیا ضرورت تھی بھلا دیکھنے کی، جبکہ اب داؤد کی نظریں اس پر فٹ ہو گئی تھی۔ ایک بات کہوں تم سے، وہ بولا۔ بیشا نے حیات کو سنبھالنا چاہا، مگر وہ ضد کرنے لگی اترنے کی۔ اب وہ تھوڑی تھوڑی کرالنگ کرتی تھی۔ بیشا کچھ نہیں بولی تو داؤد نے اپنی بات مکمل کی۔ میں نے کبھی
نماز نہیں پڑھی اور مجھے آتی بھی نہیں ہے، مگر میرا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، کیا تم میری ہیلپ کرو گی؟ وہ بامشکل اپنی بات مکمل کر سکا، جبکہ بیشا حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ داؤد کو شرمندگی ہوئی تھی بیشا کے ایسے دیکھنے پر، مگر بیشا ایک دم اٹھی تھی اور پھر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ داؤد اسے آس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ بیشا کے دماغ میں کیا کچھ نہیں تھا جو چل رہا تھا۔ اس نے بالآخر ایک گہرا سانس بھرا اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ نہ اس وقت داؤد اپنی حالت کو لفظوں میں بیان کر پاتا، نہ شاید اس کے سامنے کھڑی بیشا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، اس نے سر ہلایا۔ داؤد اس کی اچھائی دیکھ کر مزید خود میں چور ہونے لگا کہ وہ اسے محبت سے خود میں سمیٹتا تو آج وہ اس کی ہو جاتی، اگر وہ اس سے محبت سے خود سے قریب کرتا تو اس کی بھی آنکھوں میں آج اس کے لیے محبت ہوتی۔ بیشا واش روم میں گئی اور اس نے ایک باؤل میں پانی بھرا اور داؤد کے پاس لے آئی، جبکہ داؤد کے چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشانات تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی، دونوں طرف خاموشی تھی۔ اس نے داؤد کو خود وضو کروایا، بھیگے چہرے، سرخ آنکھوں سے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بیشا اٹھی اور اس کے لیے جائے نماز بیڈ پر ہی بچھا دی۔ داؤد کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ آج پہلی بار رب کے حضور پیش ہوا تھا تو اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ بیشا نے اسے بتایا، مگر اسے کچھ نہیں آتا تھا اور وہ ایک سانس روئے جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ بیشا کے اپنے آنسو ٹوٹ رہے تھے، مگر اس کے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی تسلی نہیں تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا، یا خود پر کیے گئے خود ساختہ ظلم پر، یا شاید کسی کو معذور کر کے پرواہ نہ کرنے پر، کیونکہ آج وہ خود معذور تھا، یا پھر شاید اس کے دل میں پچھتاوا آ گیا تھا بیشا پر ڈھائے گئے ظلم پر۔ شاید وہ ان سب باتوں کو لے کر ذہنی طور پر بری طرح تباہ ہو رہا تھا، مگر وقت اور حالات نے اسے جتا دیا تھا کہ داؤد ابراہیم، تم اپنا نام بھی بڑے گھمنڈ سے لیتے تھے، مگر یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ حاکمیت، یہ سب تمہارے لیے نہیں تھا۔ داؤد نے تڑپ تڑپ کر معافی مانگی تھی۔ بیشا کا دل خود بھی پھٹنے کو ہونے لگا، وہ تڑپ رہا تھا، وہ اپنی بے بسی پر تڑپ رہا تھا۔ بیشا نے پیٹھ موڑ لی اس کی طرف سے، اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ بالکل حق نہیں رکھتی تھی بیچ میں جانے کا، یہ فقط اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا، اور رب تو مسلسل مہربان ہے، وہ اپنے بندے کی پہلی تڑپ پر ہی اسے معاف کر دیتا ہے۔ اگر داؤد دل سے شرمندہ تھا تو اسے یقین تھا اس کا رب اسے معاف کر دے گا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور حیات کو تلاشنا چاہا جو قالین پر کھیل رہی تھی، مگر اب کہاں گئی؟ وہ دوبارہ مڑی تو حیات داؤد کی طرف جا رہی تھی۔ بیشا تھم گئی، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ شخص کون تھا، پھر وہ اس کی طرف کیوں جا رہی تھی۔ بیشا چپ چاپ اسے کھڑی ہوئی دیکھنے لگی، یہاں تک کہ حیات داؤد کے پاس جا کر رک گئی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کی جانب اٹھنے کی کوشش کی۔ داؤد کی بھی نگاہ اٹھی، اس نے حیات کی طرف دیکھا، پر سرخ نظروں سے بیشا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بلا کی حیرانگی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے یہ بات پسند نہیں آ رہی، مگر تھوڑی دیر بس وہ اس سے بالکل نہیں لے رہا تھا، مگر اس نعمت کو، ہاں آج اسے یہ نعمت لگ رہی تھی، محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی حیات کو گود میں بھر لیا۔ میری بیٹی، وہ بولا، حیات کی گال چومے۔ حیات نے اس کا چہرہ پکڑ لیا، جبکہ منہ کھول کر اس کا گال چوسنے لگی۔ داؤد کے دل میں عجیب سی ٹھنڈک پڑ گئی تھی، اس نے سختی سے آنکھیں بیچ دیں اور تبھی پٹاخ کر کے دروازہ بجنے کی آواز آئی، یعنی بیشا کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا جسے وہ ان دونوں پر اتار گئی تھی، اور شاید وہ جائز بھی تھی۔ سب کچھ اس نے سہا تھا، اور حیات پھر بھی اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اس ملن کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکی، تبھی غصے سے باہر نکل گئی، میری جان، مما ناراض ہو گئی ہے اب آپ سے بھی۔ داؤد کو اچھا لگ رہا تھا اس سے باتیں کرنا، جبکہ وہ ذرا مسکرا کر بولا، حیات نہ جانے کس بات پر خوش ہوئی تھی، خوشی کا اظہار اچھل اچھل کر کرنے لگی، جبکہ منہ سے آوازیں نکالنے لگی۔ داؤد نے اسے پھر سے پیار کیا، وہ اب صحت مند ہو گئی تھی اور وہ بالکل داؤد جیسی تھی، بے حد خوبصورت، وہ اس کی اولاد تھی۔ داؤد کو محسوس ہوا اسے اس کے چہرے کی معصومیت بہت اچھی لگ رہی ہو، جیسے اسے بہت اچھا لگ رہا ہو۔ اللہ نے پھر بھی اسے اولاد کی نعمت سے نوازا، شاید اس لیے کہ داؤد کا گھمنڈ روز ٹوٹتا جب وہ اپنی جانب بھی بڑھتا، بیٹی کی جانب بڑھتا تو اسے یہ ضرور سوچتا کہ بیٹی کی خواہش سے کہاں لے آئی۔ اس کا دوسروں پر ظلم اسے خود ہی مظلوم کر گیا۔ حیات اس کی قمیض کے بٹنوں سے اب کھیل رہی تھی،
داؤد نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا، جہاں وہ بیشا کے پاس نیچے جانے کے لیے بےتاب تھی۔ داؤد کے پاس بے حد سکون سے بیٹھی تھی۔ بیشا کچھ دیر بعد دروازہ کھول کر اندر آئی تو وہ اس غصے میں نکلی تھی کہ ابھی کچھ دیر میں ہی رونے لگے گی، تب پتہ چلے گا، مگر حیات بی بی کا سکون آج قابل دید تھا۔ بیشا سلگ ہی گئی۔ تھپڑ لگاؤں گی میں تمہیں۔ وہ بھڑک کر اس کی طرف بڑھی اور حیات داؤد کا کرتا چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں بھر لیا۔ داؤد کو لگا تپتی صحرا میں ہوا کا ایک خوشبودار جھونکا ملا ہو۔ بیشا نے سلگتے ہوئے اسے کھینچا تو جہاں داؤد اداس ہوا تھا وہاں حیات بھی منہ بسوڑ گئی، مگر اس نے رونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی ماں شدید غصے میں تھی۔ میری بیٹی ہے یہ، بالکل اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش مت کرے۔ بیٹا چاہیے تھا آپ کو تو میری بیٹی کی طرف مت دیکھیے۔ وہ بھڑک کر بولی۔ تمہاری طرف دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے اس کی بات کا برا نہیں مانا تھا۔ اس سے پوچھا تو بیشا نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا اور بنا جواب دیے جانے لگی، جبکہ بے ساختہ داؤد اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کی نرم گرم گرفت میں بیشا کی کلائی تھی۔ آج اس گرفت میں وہ سختی نہیں تھی، وہ حاکمیت نہیں تھی، وہ احساس نہیں تھا کہ تم میری بیوی نہیں ملازمہ ہو۔ میرا جو دل کرے تمہارے ساتھ کروں، بلکہ ایک ریکویسٹ تھی کہ اگر وہ ٹھہر جائے تو۔ بیشا نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور اسے سرخ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے سننا نہیں چاہتی، شاید میرے پاس تمہیں سنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس دو لفظ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ داؤد کے بولنے پر بیشا ٹھہر گئی، جاتے جاتے۔ معاف کر دو، اس نے بولا تو لہجہ بھیگ سا گیا تھا۔ اس مرد کو کبھی تصور میں بھی سوچا نہیں تھا کہ وہ روئے گا، جبکہ اب بات کرتا تھا تو آنکھیں پہلے بھیگ جاتی تھی۔ وہ ٹوٹ گیا تھا حقیقی معنوں میں اور کوشش کر رہا تھا ان کرچیوں کو سمیٹنے کی۔ میں تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر سکا۔ تم پتہ نہیں میری محبت کیسی تھی جو مجھ میں سے اپنی ذات کی محبت نہیں نکال سکی۔ میں نے تم پر ظلم کیا، شاید تمہارے معاف کر دینے سے اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ وہ چپ ہو گیا۔ بیشا کے حلق میں آنسو کا گولا سا پھنس گیا۔ اس نے مڑ کر داؤد کو دیکھا۔ وہ اس کی جانب آس بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں سب کو معاف کر سکتی ہوں، بس ایک شخص کو نہیں، اور وہ آپ ہیں۔ اس نے واضح لفظوں میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو، کیونکہ میری زندگی برباد کی ہے آپ نے۔ یہاں آپ کی دو لفظی معافی سے دوبارہ آباد نہیں ہوگی داؤد ابراہیم، میرے دل میں فی الحال آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجھ سے اتنی جلدی کوئی امید مت رکھیے گا۔ کیونکہ توقعات ٹوٹنے میں نے روز دیکھی ہے تو بڑی اذیت ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ اذیت میں رہیں، کیونکہ کسی کو اذیت میں دے کر میں سکون سے نہیں رہ پاؤں گی، اس نے کہا، اور وہ اس کے پاس سے چلی گئی۔ آج وہ اس کمرے سے ہی نکل گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ داؤد کے ساتھ اب ایک کمرے میں کبھی نہ رہتی، مگر یہ تھا کہ فی الحال وہ اس کی آنکھوں میں ٹوٹی ہوئی آس نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے مڑ کر اس نے نہیں دیکھا تھا، جبکہ داؤد نے خود کو تکیے پر گرا لیا۔ زندگی کی کروٹیں ہی الگ تھی، یا شاید اس کی زندگی میں کچھ زیادہ ہی عجیب تھی۔ شادی سے لے کر آج 7 سال گزرنے کے بعد تک اگر وہ غور سے خود کی زندگی پر توجہ دیتی تو ایسا کیا تھا جو قابل رشک تھا؟ اتنے عزیز رشتے اس نے اپنی آنکھوں سے ان عزیز رشتوں کا منہ پھیر نہ دیکھا تھا، بے اعتباری دیکھی تھی، فقط اس لیے کہ وہ ایک بڑے گھر میں گئی تھی تو بڑا گھر اسے سب سکھ دیتا تو کوئی پرواہ نہیں تھی، یا پھر ایک عام سی لڑکی سے ایک سخت کٹھور لڑکی کا سفر دیکھتی، مگر اسے اس طرح بنانے والا داؤد ابراہیم تھا۔ وہ انسان نہیں، عجیب انسان تھا، بہت خود پسند تھا، اس میں ٹھہراؤ نہیں تھا، اس میں نرمی نہیں تھی، اس میں دوسروں کا احساس نہیں تھا۔ وہ شاید بیوی کو غلام سمجھتا تھا، اور غلاموں پر رحم نہیں کھایا جاتا، یہ شاید داؤد جیسے لوگ نہیں کھاتے۔ پھر داؤد کا انجام اپنے ہاتھوں سے اس نے خود کو تباہ کر لیا، ختم کر لیا، کہ آج تک وہ اپنی آنکھیں کسی سے اسی کانفیڈنس سے ملا ہی نہیں پاتا تھا۔ 7 سال میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کی بیٹی بڑی ہو گئی تھی، پوری حویلی میں ہنگامہ مچا رکھتی تھی، جبکہ اس کی دادی، اس کی ماں اس پر جان چھڑکتی تھی، لیکن جب داؤد کی بات آتی تھی تو حیات داؤد پر جان چھڑکتی تھی، جبکہ داؤد اپنی بیٹی پر وارث صدقے تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کبھی کہ وہ اپنی بیٹی سے اس طرح ٹوٹ کر محبت یا شاید عشق کرے گا۔ وہ آج تک اپنے قدموں پر نہیں چل سکا،
ایسا نہیں تھا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا، مگر اس نے اپنی سزا کو خود قبول کر لیا تھا۔ اس نے اس کے گھر والوں سے معافی مانگی تھی، تو زیادہ دیر کسی نے اس کی حالت دیکھ کر اسے اس اذیت میں نہیں چھوڑا، اور ویسے بھی نرم دلوں میں اللہ رہتا تھا۔ سب نے اسے معاف کر دیا تھا، سب اسے نارملی ٹریٹ کرتے تھے، اور زیادہ اس کی بیٹی کی وجہ سے جو اپنے باپ کی دیوانی تھی، سب داؤد کی قسمت پر رشک کرتے تھے کہ اسے اس کی دیوانی اولاد ملی تھی، اور وہ دیوانی کیسے ہوئی بیشا نہیں جانتی تھی۔ حالانکہ بیشا نے تو اسے غصے میں، نفرت میں، ہر ممکن طریقے سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر حیات وقت کے ساتھ اس کے قریب تر ہوتی چلی گئی تھی۔ کیوں وہ نہیں جانتی تھی، وہ اکثر داؤد پر طنز مار دیتی تھی کہ اکثر وہ جب حیات کو پیار کرتا، وہ اسے سنا دیتی کہ بیٹا چاہیے تھا نا، تو بیٹا ہی لے کر آؤ اور اس سے پیار کرو، مگر اس کے ماتھے پر ایک پل کو بھی شکن نہیں آتی تھی۔ وہ اس کی ساری باتیں چپ چاپ سنتا تھا۔ داؤد اس کے سامنے نہیں مگر چھپ کر نماز پڑھتا تھا، اس نے چھپ چھپ کر اسے پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی روتا تھا، مگر اب چھپ کر وہ اسے اکثر دیکھتی تھی۔ ہر رات وہ اس سے یہی کہتا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے، جبکہ بیشا ہر روز اسے پٹاخ پٹاخ کر جواب دیتی تھی، مگر مجال ہو اس کے چہرے پر غصے کی رمق بھی ہو۔ خیر وہ ڈھیٹ تو اب بھی تھا، نہ جانے کیا ٹھانے بیٹھا تھا۔ مگر اس 7 سالوں میں ایک بات ہوئی تھی، اور اس سے بیشا خود بھی نگاہ چرا رہی تھی۔ شاید اس بات کو مانتے ہوئے اب اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ وہ غصے کی چادر اوڑھے رکھتی تھی۔ اسے اگر کبھی داؤد اچھا لگتا تھا تو وہ تب تھا جب وہ اس کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، تب جب وہ منتظر ہوتا کہ وہ اسکول سے کب آئے گی، جب وہ اس کے لیے اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود اس کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرتا تھا، جب اس کی ضد پر بامشکل ہی خود گاڑی چلاتا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کے ساتھ شاید اب شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ پہل بیشا کو غصہ آتا تھا کہ حیات کیوں ہے اس کے قریب، مگر ایک بات حرین نے اس موضوع پر بات کرنے پر، جب حرین نے اسے کہا کہ وہ اس کا باپ ہے، اور تم خود دیکھو ماما سے کتنا قریب تھی تم، تو بیٹیاں باپوں کے قریب ہوتی ہیں، اور جب بیٹیاں باپوں پر ناز کرتی ہیں اور جب باپ ان کے نخرے اٹھاتے ہیں تب انہیں وہ خوشی ملتی ہے، شاید انہیں وہ خوشی کہیں اور نہ ملے۔ باپ بیٹی کی زندگی میں شاید بہت ضروری ہوتا ہے، معذور ہو بھی تو بیٹی کو اپنی چھاؤں میں رکھتا ہے۔ تمہیں اپنی بیٹی کو اس کے باپ سے دور مت کرنا۔ اور پھر رفتہ رفتہ بیشا نے اس آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا، تو وقت کے ساتھ یہ سب سچ لگنے لگا، اور وہ اسے قبول کرتی گئی۔ اس کی بیٹی اپنے باپ اور ماں دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، وہ کسی ایک کی طرف نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہاں داؤد خوش قسمت تھا، اس نے لان میں داؤد کو زرینہ خاتون کے ساتھ دیکھا اور سوچتے ہوئے پیٹھ موڑ لی۔ حویلی کا ماحول بالکل بدل گیا تھا، یہاں اب کسی کے آنے جانے پر پابندی نہیں تھی، یہاں کسی پر کوئی اپنی مرضی نہیں تھوپتا تھا، سب آزاد تھے۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ داؤد اب بھی اپنا کام خود کرتا تھا، مگر تبدیلیاں اس میں بے انتہا آئی تھی۔ اکثر اس کے گھر والے آتے تھے۔ زریاب نے تو اسے 7 سالوں میں بس اتنا کہا تھا کہ وہ داؤد سے ڈائیورس لے لے، اور جب اس نے ضد کی تو بیشا نے سوچنے کا وقت دیا۔ یہ بات سرعام تھی، مگر اس بات کے بعد داؤد کی جو حالت ہوئی، اس سے بیشا کا دل بے چین ہو گیا، اور اس نے فوراً زریاب کو منع کر دیا کہ وہ یہی رہنا چاہتی ہے۔ زریاب نے کافی غصہ کیا تھا، مگر بابا کے منع کرنے پر وہ چپ ہو گیا۔ پھر سب کچھ نارمل ہوتا چلا گیا، سوائے داؤد اور اس کے درمیان فاصلے پر۔ یہ فاصلہ آج تک تمام نہیں ہوا تھا۔ ہاں بیشا کا دل اس کی جانب مائل ہو رہا تھا، اور وقت کے ساتھ ہوتا جا رہا تھا، مگر اس نے کبھی واضح نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی واضح کرتی، بھلے وہ اس کی زندگی کا آخری سانس ہی کیوں نہ ہوتی، کیونکہ اس نے اسے بڑے غم دیے تھے، اور وہ چاہ کر بھی بیشا ان غموں پر مرہم نہیں رکھ پاتی تھی، اور نہ داؤد کو رکھنے دیتی تھی۔ داؤد لان میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا حیات کا۔ اس نے غصے سے اپنے ملازم کو دیکھا تھا۔ اس کی چھٹی ہو چکی ہے سائی، اس کی چھٹی ہو چکی ہے، تم نے بھیجا نہیں اب تک کسی کو؟ میری بیٹی اب دروازے پر کھڑی انتظار کرے گی۔ سائی حیات بی بی بس آتی ہی ہوگی، ڈرائیور تو ان کی چھٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ ملازم اس کی بےتابی پر اپنی ہنسی روکتا ہوا بولا۔ آپ دیکھ رہی ہیں زرینہ خاتون، کتنا لاپرواہ ہو چکا ہے یہ۔ داؤد بھڑکا۔ میں کل سے گھنٹہ پہلے پہنچا دوں گا سائی، ملازم نے جلدی سے کہا۔ ہاں یہ پھر بھی مناسب ہے، وہ مان گیا۔
جبکہ زرینہ خاتون ہنس پڑی۔ داؤد آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، جانتے ہیں وہ کتنی شرارتی ہے، وہ خود انتظار کراتی ہے ڈرائیور کو۔ چلے کچھ نہیں ہوتا، داؤد خود بھی مسکرایا۔ وہ کتنی تیز تھی یہ تو وہ جانتا تھا۔ بیشا چائے لے آئی اور زرینہ خاتون کو خود دیکھ کر اس نے داؤد کے سامنے کپ رکھ دیا اور بیٹھ گئی۔ زرینہ خاتون نے اس کی طرف دیکھا، وہ یہ کام روز کرتی تھی۔ داؤد نے تھینک یو کہہ کر کپ اٹھا لیا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے تھینک یو کی، وہ تڑک کر بولی۔ داؤد نے کپ لبوں سے لگا لیا جبکہ مسکراہٹ کپ میں چھپا لی۔ زرینہ خاتون، آپ کو نہیں لگتا کوئی میری عادتیں اپنا رہا ہے؟ وہ دروازے کی جانب بھی دیکھ رہا تھا، بیشا کو نہیں دیکھا تھا اس نے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بیشا کا تو سر پر لگی تھی، اچھی بات ہے، داؤد بولا جبکہ سامنے سے حیات بھاگتی اندر آنے لگی۔ اوہ میری بیٹی آ گئی۔ داؤد نے اپنی چیئر کو ریموٹ سے آگے کیا، وہ جیسے اس سے پہلے اس تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ بیشا نے دونوں کی جانب دیکھا، بس یہی وہ لمحات ہیں جب اسے داؤد اچھا لگتا تھا۔ وہ مندم مسکراہٹ سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ داؤد نے اسے اپنے بازو میں پھڑ لیا، وہ چلاتی ہوئی داؤد کے بازو میں بھر گئی، اس کے چہرے پر پیار کرنے لگی۔ زرینہ خاتون کے ساتھ ساتھ بیشا بھی مسکرا دی۔ میری جان، میری پرنسس، وہ اس کی دو پونیوں سے نکلتے بالوں کو پیچھے کرتے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا بولا، یار بہت لیٹ کرتی ہو، میں پریشان ہوتا ہوں۔ داؤد نے آٹومیٹک موڈ پر چیئر کو ڈالا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کیا آج؟ حیات اچھلی دھیان سے حیات، بیشا بے ساختہ بولی۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا، وہ اس کا خیال کر رہی تھی۔ بیشا ذرا خفیف سی ہو گئی، مجھے کیا ضرورت تھی، اس کی بیٹی تھی، مارتی یا کچھ بھی کرتی۔ ہاں یہ تبدیلی بیشا میں آئی تھی، اب وہ اس کی نہیں داؤد کی بیٹی ہو گئی تھی اور بیشا روز سے یوں ہی تانے مارنے لگی تھی۔ آپ کی بیٹی نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بہت بدتمیز ہے، یہ بالکل آپ پر گئی ہے، میری محبت کی تو رمق بھی نہیں۔ داؤد کے پاس اس کی ڈانٹ سننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا اور وہ حیات قصے کی ڈانٹ بھی سنتا تھا۔ داؤد مسکرایا جبکہ بیشا نے نگاہ پھیر لی۔ کیا کیا ہے تم نے؟ داؤد نے پوچھا۔ اس کے ہاتھ دیکھے کتنے گندے ہو رہے تھے، میں نے وہ بدتمیز ارحم کی چیئر پر بلون پھلا کر رکھ دیا، وہ بیٹھا، بلون پھٹ گیا، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ داؤد بھی دل کھول کر ہنسا۔ بیشا کو البتہ غصہ آیا، ارحم اس سے چھوٹا تھا، وہ اس سے پیار کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتی تھی، اس میں ہنسنے والی کوئی بات نہیں۔ بیشا کو غصہ آیا، بابا وہ میری پونی کھینچتا ہے، وہ منہ بنا کر بولی، تو آپ اسے سمجھاؤ، تو وہ سمجھ جائے گا، مارتی ہو آپ اسے۔ اوپر سے لالا نے بھی اس لڑکی کو سر چڑھایا ہوا ہے، سب نے ہی آسمان پر بٹھا دیا ہے، اٹھو اب منہ ہاتھ دھو۔ میں نے کل دھویا تھا، مجھے نہیں دھونا، وہ داؤد میں چھپنے لگی۔ حیات، بیشا نے گھورا، میرا بیٹا جاؤ ہاتھ منہ دھو۔ داؤد نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ منہ بصورتی مان گئی۔ مما چینج کرے گی، وہ اپنے باپ کو کہنے لگی۔ بہت خوب، یہی کسر رہ گئی تھی۔ بیشا نے تپ کر حیات کے سر پر تھپڑ لگایا، میں نے تمہیں روکا ہے، مارا مت کرو۔ داؤد اس کی اور بیشا کے معاملے میں کم ہی بولتا تھا مگر اکثر وہ مارنے سے روکتا تھا۔ اچھا، بیشا کو جیسے بہت کچھ یاد آ گیا، وہ جتانے والے انداز میں اچھا کہتی اندر چلی گئی جبکہ داؤد شرمندہ ہو گیا۔ زرینہ خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ نہیں ہوتا، وقت نے اتنا صحیح کیا ہے، آگے بھی اچھے کی امید رکھو، وہ بولی تو داؤد نے سر ہلا دیا جبکہ زرینہ خاتون بھی آرام کرنے چلی گئی اور داؤد اس وقت وہاں تنہا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا ابھی حیات بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئے گی، اس کے ساتھ بیشا بھی آ جائے گی، مگر غم یہ تھا کہ وہ پہلے یہ سب کیوں نہیں سمجھا۔ کاش ایک بار وقت لوٹ جاتا تو وہ ایک آئیڈیل ہسبینڈ ضرور بنتا۔